پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب تم پریشان ہو جاؤ، جب مشکل میں آ جاؤ، تو پھر یہ دو کام کرو، ایک تو صبر کرو، صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو شکوہ شکایت انتقام سے روکنا، اور دوسرا نماز، کہ نماز کی طرف آ جاؤ، اللہ سکون دے گا، رحمت نازل ہوں گی، آسانی پیدا ہوگی۔ اور ہم نے کیا کیا ہے، نماز اور صبر کے نہیں، ایک تو شکوہ شکایت اور عاملوں کے پاس وہ آ کے ہمیں بتا دیں، ہم ادھر جا کے معلوم کر لیں، جی جادو ٹونا، تو دل ایک طرح سے مطمئن ہوتا ہے، ہاں جو ہم سوچ رہے تھے نا ویسے ہی ہے۔ یہ کتنی بہنیں ہمیں کال کرتی ہیں کہ مجھ صاحب ذرا دیکھیے گا، ہم پہ کوئی جادو تو نہیں ہے، ٹونا تو نہیں ہے۔ ویسے تو میں اس فیلڈ میں کر سکتا ہوں، لیکن ہم اس میں نہیں کرتے، ہم علم پڑھانا ہمارا ہوتا ہے کام۔ اب اگر فرض کرنا چلے کسی بہن نے اصرار کیا، ہم کہتے ہیں نہیں آپ پر کوئی جادو، مجھ صاحب اچھی طرح دیکھیں، ارے بھائی کچھ بھی نہیں ہے، دوبارہ دیکھ لیے، نہیں مجھ صاحب دیکھیں، یعنی وہ یہ چاہتی ہیں، سننا چاہتی ہیں کہ آپ پہ جادو ہے، ٹونا ہے، بڑا خطرناک کیا، آپ کو مار دیں گے، آپ کو یہ، تب وہ خوش ہوتی ہیں، مطمئن ہوتی ہیں۔ خوش تو کیا ہونا ہے، مطمئن ہوتی ہیں کہ ہاں ایسا یہ ہم سوچ رہے تھے یہ۔ اب اس کا علاج اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آپ کا رب فرما رہا ہے، نماز اور صبر۔ نتیجہ کیا نکلے گا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب لوگ صبر کرتے ہیں، نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مسائل کو غیب سے حل فرماتا ہے۔ لیکن ہمارا اعتقاد ہی نہیں ہے، اعتماد ہٹ گیا ہے، اللہ کچھ نہیں دے سکتا، یہ زبان سے نہیں کہتے، لیکن کچھ دعائیں کرنے کے بعد ہمارے دعاؤں میں وہ دم نہیں رہتا، پختگی نہیں رہتی، اعتماد نہیں رہتا، کھوکھلی سی دعائیں۔ اب ایک ماسی بھی آ کر کہہ دے گی نا، وہ الائچی والی سرکار وہاں بیٹھی ہے، وہ کیا زبردست قسم کی، ایک دفعہ جائے باجی سارا کام ہو جائے، باجی برقع سنبھال کے فوراً پہنچ جائیں گی۔ فرض کریں الائچی والی سرکار نے پھونک ماری اور کام ہو گیا، تو اس کی پھونک سے کام نہیں ہوا، میرے رب نے وہ کام بنایا، لیکن بولتے اتنی دعائیں کی تھیں اور اتنی نمازیں، نہیں ہوا، الائچی والی سرکار نے کر دیا۔ 2 منٹ میں کون اللہ، کون رسول، کیا قرآن کی تعلیمات، کیا حدیث کی تعلیمات، کیا علماء، کیا مفتیان کرام، الائچی والی سرکار زندہ باد، بال لمبے لمبے، مالیں لٹکی ہوئی ہیں، انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں، داڑھی غائب ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، غسل جنابت کرنا نہیں آتا، ناپاک اور گندی حالت میں شیاطین اس پہ مسلط ہیں، لیکن الائچی والی سرکار زندہ باد۔ ایسے لوگ فلاح پائیں گے، آپ ذرا غور کریں۔ قرآن کو چھوڑ کر ہم ان لوگوں کی طرف چلے گئے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا ہے پھر کوئی لگ کر اللہ سے دعا نہیں کرے گا۔ اب اس کا اعتقاد اور اعتقاد کا مرجع کون ہوگا، الائچی والی سرکار، شلوار والی سرکار، سائیکل والی سرکار، کتے اور بلی والی سرکار، یہ مسئلہ حل کریں گے، اللہ سے تو ہوا نہیں، یہ کریں گے۔ اللہ معاف فرمائے، ایسے لوگوں کا ایمان اللہ محفوظ رکھے میرے بہن بھائیوں کا، لیکن یہ خود اپنے ایمان کو شدید ترین خطرے میں ڈالنے والے ہیں۔